الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الطور، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کی آیت نمبر 28 تک پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 29 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت فرماؤ تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون۔ یہاں پر جو ذکر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ نصیحت فرماتے رہیں، آپ قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون۔ یعنی یہ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مقصود جو ہے وہ ان لوگوں کو سنانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے نام رکھتے تھے اور وہ آپ کو جھٹلانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ کلام علیہ اعوذ باللہ یہ شاعر کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے کہ یہ مجنون ہے یا یہ کوئی دیوانہ ہے جو اس طرح کا کلام گھڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو وحی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہاں پر کہ ان لوگوں کو نظر انداز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا اللہ رب العالمین، اور فرمایا کہ آپ ان کی فضول باتوں پر بالکل توجہ نہ دیں اور لوگوں کو مسلسل تذکیر اور یاد دہانی کرتے رہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ابھی اس سے پہلے سورۃ الذاریات گزری، جس میں ذکر ہوا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 54 اور 55، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ کا نصیحت کرنا مومنین کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ یعنی آپ تذکیر اور تبلیغ کا عمل جاری رکھیے، کیا خبر کہ کسی کے دل میں ایمان کی کوئی کلی کھلنے ہی والی ہو۔ یعنی مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ کا نصیحت کرنا بنی نوع انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور ایسا ہوا، ایسا بہت سی مثالوں میں ہوا۔ میں آپ کو چند واقعات تقریباً مختصر طور پر بتاتی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو بعد میں سیف اللہ کا لقب ملا، کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ مکہ کی پاور سمجھے جاتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ مشرکین میں ان کی ایک الگ قسم کی ایک نوعیت اور ایک شان تھی، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تھا تو اس طرف سے تو جناب امیر حمزہ سمیت دیگر مسلمان جو ہیں وہ جنگ میں شریک تھے، امیر کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے۔ اس طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے ہی جو مشرکین ہیں ان کی طرف سے جنگ کا پلڑا بہت بھاری ہوا، کیونکہ آپ بہت دور اندیش انسان تھے اور جنگی طور پر آپ کو تجربہ حاصل تھا۔ لیکن جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان آپ کے دل میں کس طرح سے گھر کرتا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد آپ کے بھائی آپ کو خط لکھتے ہیں کہ آپ کو اسلام لے آنا چاہیے، اسلام ایک بے ضرر دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام لے کر تشریف لائے ہیں۔ تو اس سمیت ان کے سامنے مشاہدے میں بہت سے واقعات تھے کہ مسلمان اپنے معاہدے کے کس قدر پکے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اگلے سال مسلمان عمرہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد 7 ہجری میں آپ ایمان لے آتے ہیں۔ جناب عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو آپ بھی اسلام قبول کرتے ہیں جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی، اور ان کے بھی ایمان قبول کرنے کے لیے جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ڈیلنگز کو دیکھتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کو دیکھتے ہیں، اور وہ ان کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اس سمیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کریں، سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں میں نے بہت ڈیٹیل میں اس میں ڈسکس کی کہ وہ بھی اس طرح کے تھے کہ جو حق کو قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکیر کا عمل آہستہ آہستہ ان کے دل کو متاثر کر رہا تھا۔ اور یہ واقعہ بہت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں
قیام اللیل کرتے اور تلاوت کرتے قرآن کریم کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی چھپ کر آپ کی منہ سے تلاوت ہونے والا کلام پاک سنتے، کلام الہی کو سنتے اور اپنی روح کی گہرائیوں سے اسے محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اس نیت سے کہ یہ ایمان لے آئیں گے میں اس کو ختم کر دوں گا، لیکن جب کلام کو اپنے سامنے سورۃ طٰہٰ کی آیات کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں، تاریخ دان بتاتے ہیں، سیرت نگار بتاتے ہیں، تو آپ سنتے ہیں فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ایک پروسیس تھا جو کہ ان کے سامنے تھا، تذکیر کی جا رہی تھی، ہر لمحے ہر گھڑی ان کو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں وہ جگہ نرم پڑ رہی تھی، وہ مٹی نرم پڑ رہی تھی کہ جس میں بیج کو بویا جانا تھا اور اس نے ایک کونپل پھوٹنا تھا اور اس کے بعد ایک تناور درخت بننا تھا۔ تو یہ تمام اشخاص وہ تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ فتح مکہ تک، اس سے پہلے تک جتنے بھی جنگی مہمات ہوئی کفار اور مشرکین کی طرف سے تھے، حضرت صفوان بن امیہ کو دیکھ لیں، تو یہ وہ اشخاص تھے جو سرداران قریش مانے جاتے تھے۔ اگر دار الندوہ کو دیکھا جائے تو ان میں ان کی حیثیت کے برابر کوئی کسی دوسرے کی حیثیت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کی ریزنز کیا تھی؟ تذکیر۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا تھی؟ کردار۔ ان کی ایمان لانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے سنت کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، انہوں نے فتوحات کو دیکھا، انہوں نے بھلائی کو دیکھا کہ بھلائی دنیاوی اعتبار سے کس میں ہے، اور یہ کون مسلمان ہیں جو کس قیامت اور آخرت کا تصور رکھتے ہیں، جو اپنی دنیاوی ڈیلنگز کو کس قدر بہتر رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک ایک تصور ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی بہت سے مشرکین اس وقت صرف 13 سال، اگر ہم تبلیغی اعتبار سے دیکھیں تو مور دین 30 ایئرز، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی دیکھیں، تبلیغی زندگی، اگرچہ 40 سال کی عمر سے پہلے بھی آپ صادق اور امین کہلاتے تھے اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد 23 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا، اتنے کم سالوں میں اتنا بہترین ایسا انقلاب کہ جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی، حکمرانی کی جو آئلی زندگی تھی ویسی گزاری، اجتماعی زندگی کیسی تھی، انفرادی زندگی کیسی تھی، الغرض یہ کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتایا کہ فلاح دارین کیسے ممکن ہے۔ تو ان تمام کے پیچھے یہی میتھڈولوجی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم، اور یہ حکم آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بات بتاتے رہنا چاہیے بھلائی کی، ٹھیک ہے، ہمیں بہتری کی طرف لوگوں کو لے کر جانا ہے، ہمیں کوئی بھی ہدایت کی بات پتہ ہے تو ہم نے اس سے شیئر کرنا ہے، کرتے رہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ہمارا نصیحت کرنا، ہمارا تذکیر کرنا اگلے بندے کو بدل دیتا ہے۔ جب ابو سفیان جیسا شخص بدل گیا، جب عمر بن خطاب جیسے شخص بدل گئے، جب عمر بن العاص جو کہ مکہ کی ذہین و فتین ترین پرسنالٹی کہلاتے تھے، ذہین ترین تھے، اور اپنی ذہانت سے وہ یعنی کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، جو نجاشی تھا اس کے دربار میں جو جناب جعفر بن طیار مسلمانوں کی طرف سے پریزنٹ کر رہے تھے، اور ان کے مقابل میں پورے مشرکین نے کس کو بھیجا؟ تمام سرداران نے کس کو بھیجا؟ عمر ابن العاص کو، کہ جائیں آپ اپنی ذہانت سے نجاشی کو قائل کر لیں گے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ تو وہ یعنی کہ ذہین تو تھے، وہ ڈیلنگ میں بھی بہت فیئر تھے، لیکن جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ایول چیزوں کی طرف وہ اپنی فورسز کو لگاتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام قبول کرنے سے کتنا فائدہ ہوا، فاتح مصر کہلاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس سمیت ہمیں بہت سی پرسنالٹیز ملتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اور آج اگر دیکھا جائے تو ایسی بہت سی ہمارے پاس، ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی ٹیمز ہیں جو ماشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہیں اور دین کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہیں، ٹھیک، تذکیر کرتے رہیں، آپ کو فائدہ دے گا۔ اور یہاں اسی سورۃ الذاریات جیسی ہی آیت موجود ہے جس میں کہا گیا کہ اے نبی، اللہ کے حکم سے آپ نہ مجنوں ہیں نہ آپ دیوانے ہیں، آپ تذکیر کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہی حکم ہمارے لیے بھی آج کے دور میں ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک شاعر ہے؟ کس کا کہنا ہے؟ یعنی کفار مکہ کا۔ ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ گردش زمانہ مطلب برے حالات، یعنی جو کفار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ تو محض ایک شاعر ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، علیہ اعوذ باللہ، لیکن انتظار کرو،
اس کے شاعرانہ کلام سے متاثر نہ ہونا، ویٹ کرو، خود بخود حقیقت کچھ دیر میں ہمارے سامنے آ جائے گی، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ بہت جلد یہ خود ہی گردش زمانہ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یعنی آج تو یہ تبلیغ کر رہے ہیں بھرپور انداز سے، کل کو خود ہی جب ان کی کوئی بات نہیں سنے گا تو یہ خود ہی اپنی تبلیغ کرنا بند کر دیں گے۔ تو یعنی وہ ویٹ کر رہے تھے کہ اسلام کی شمع کب بجھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شمع کو بجھانے کے لیے نہیں جلایا تھا۔ یہ اسلام تھا لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ وہ دین ہے جو کہ غالب ہونے کے لیے آیا تمام ادیان پر۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، آپ کہیے کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ یعنی دو ریزنز ہیں نا بات نہ ماننے کی، ایک یہ ممکنہ وجوہات کا ذکر ہوا نا، اور اس کے بعد یعنی انداز یہی اپنایا گیا کہ یا تو تمہاری عقل جو ہے نا وہ یہ بات نہیں سمجھ رہی، تمہاری عقلیں تمہیں یہ سکھاتی آ رہی ہیں کہ الیعوذ باللہ یہ کلام من گھڑت ہے یا محض یہ ایک شاعری ہے۔ دوسرا امکان بھی ذکر کیا کہ ام ہم قوم طاغون، یا تم جان بوجھ کے سرکش کرتے، اور یقیناً حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں تمہاری ساری یہ جو باتیں تم اپنے عمل کر رہے ہو یہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، سراسر اناد ہے، سراسر دشمنی ہے، جس سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ تم عقل اور سمجھ اور شعور رکھتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس کے باوجود تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ دراصل یہ تمہارے اپنے نفس کی پیروی ہے، اور یہی نفس کی پیروی ہے جو تمہیں برے عمل پر اکساتی ہے، اور اسی برے عمل کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے وہ انداز اپنایا گیا نا کہ کیا تمہاری عقلیں تمہیں یہی حکم دیتی ہیں، یا تم خود سرکش ہو، اور یقیناً تم سرکش ہو۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ بڑے حاکم ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے وہ چڑھ کر سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کے سننے والے کو کوئی دلیل لانی چاہیے۔ بہت ہی مدلل انداز اپنایا گیا یہاں پر ذکر کرنے۔ ذکر کے پیچھے دیکھیں چھپے مفہوم اور معنی کیا ہے۔ پہلے ذکر ہوا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ یہ کہتے ہیں کلام خود گڑا ہوا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر یہ جن اور انسان مل کے بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ چیلنج کیا گیا، اور یہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک سورہ ہی لے آؤ، ایک کلام ہی لے آؤ جو اس سے ملتا جلتا ہو۔ تم نہیں کر سکتے، اور یہ چیلنج، اوپن چیلنج آج کے دور میں بھی موجود ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکا، اور اللہ فرماتا ہے انسانوں کے گروہ، تمام انسانوں کے گروہ اور تمام جنات کے بھی مل جائیں تو یہ یقیناً ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اب آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں ہمارے سامنے آئیں، اور وہ دلیلیں کیا ہیں؟ کیا تم اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا خود اپنے خالق ہیں؟ دو پاسبلٹیز ہیں، دونوں ہی امپاسبل ہیں انسان کے لیے۔ یعنی انسان خود بخود پیدا ہو گیا، یا اس نے خود کو خود پیدا کیا؟ نہیں، تو پھر غور کرو نا کہ کون خالق ہے، کس نے پیدا کیا؟ کیونکہ ایک تھیری، ایک ایتھیزم کی ایک برانچ یہ بھی کہتی ہے نا کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ خود بخود بنا دی گئی ہے۔ ایتھیزم میں بھی بہت سے کانسیپٹس ہیں، کچھ کہتے ہیں الیعوذ باللہ کائنات کو اللہ نے بنایا لیکن بنا کے تھک گیا، تو اب کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے اور خدا ریسٹ پہ ہے۔ ایک ایتھیزم کا گروپ آف پیپل وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام کائنات خود بخود بنا ہے، ہم خود بخود بن گئے ہیں، اور اسی طرح ہم خود بخود ختم ہو جائیں گے، دیر از نو گوڈ۔ کچھ ایتھیزم ایسی بھی کہہ لیں مینٹیلٹی رکھتے ہیں، کچھ ایتھیسٹ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام جو ہے وہ
بنی خود بخود ہے. ہاں اب کچھ ہے کہ جو نظام کائنات چل رہا ہے وہ کسی نہ کسی پاور کے ماتحت ضرور ہے، لیکن یہ کائنات بنی خود ہے. یعنی مختلف کانسیپٹس ہیں، انہی کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور کہا کہ ایسے ہی بن گئے ہو. کیا تمہاری عقلیں تمہیں یہ اس چیز پر ایگری کرتی ہیں کہ تم خود بخود پیدا کر دی گئے ہو، یا تم نے خود کو پیدا کیا ہے، یا تم خود اپنے خالق ہو؟ یا آسمان اور زمین، یہ ہو کی یعنی غائب کی ضمیر کے ساتھ ذکر کیا گیا نا، اور اس سے مراد اگر باطل معبودان لیں تو وہ بھی برحق ہے. یعنی نہ باطل معبودان نے کچھ تخلیق کیا زمین و آسمان میں، اور نہ ہی اگر انسان اپنی ذات پہ غور کرے تو وہ کسی چیز کا مالک ہے. یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ بڑے حاکم ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں. اب یہ مراد کیا ہے؟ دیکھیں، کائنات کا نظام یقیناً اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو عرش پر استوا ہے اس تفسیر کے ساتھ جوڑیں تو کائنات کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ صادر ہوتے ہیں عرش الہی سے. اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بھی جڑتا ہے نا، جو ہاروت اور ماروت کا ہے. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے جو فیصلے ہیں، کیا تم خود آسمان پر جا کے سنتے ہو؟ ہاں، اگر تم کہتے ہو کہ ہم سن سکتے ہیں، ہم نے سن رکھے ہیں، تو اس پر کوئی دلیل تو لاؤ. فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، کیا اس کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ آپ ان لوگوں سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. یہاں پر جو پے در پہ سوالات کیے گئے، ان کا انداز خصوصی قسم کی تاثیر کا حامل ہے. یہ مقامات جو یہاں پر ذکر کیے گئے، یہ جن سوالات کا یہاں پر ذکر کیا گیا، یہ کہہ لیں کہ فصاحت، بلاغت، ادبیت، ہر طرح سے قرآن کریم کی گویا معراج ہے. اور ان تمام سوالات کا جواب ظاہر ہے نفی میں ہے، کہ اس طرح سے کہہ لیں کہ دلیل کے بھرے ہوئے سوالات اٹھائے اور کہا گیا بتاؤ ذرا ان کے جواب. اور ان کے جواب کیا ہیں؟ کیا کوئی شخص خود کا خالق ہے؟ کیا یہ کائنات خود بخود بن گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے بیٹیاں تصور کر لیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یہ فرشتوں کو تم کہتے ہو، اپنے لیے تم بیٹوں کو مانتے ہو، اپنے لیے مانگتے بھی خدا سے، کیونکہ مشرکین تھے وہ بھی خدا کا کانسیپٹ رکھتے تھے موسٹ آف دیم، لیکن مشرک تھے. مشرک مطلب شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا. مانگتے کیا تھے؟ طلب کیا کرتے تھے؟ بیٹے. اور کہتے تھے خدا کی بیٹیاں ہیں. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ کیا آپ ان لوگوں سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے سمجھ لیجئے کہ ان کو چڑ کس بات کی ہے؟ کیا آپ اپنی تبلیغ کا ان سے کوئی ثمر مانگ رہے ہیں؟ کیا ان کو اپنے پاس سے کچھ دینا پڑ رہا ہے؟ گو ایک شخص اگر کسی بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، ویسی کیفیت ان کی ہے. کیا ان سے کچھ مانگا جا رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کو دیا جائے؟ اور دیا کیا جا رہا ہے؟ ہدایت کا رستہ. اور یقیناً یہ آج کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے، یہ دیکھنے کو ملتا ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. جتنا آج کے دور کا بندہ جتنا سیدھا ہو، جتنا بے ضرر ہو، جتنا کسی کو نہ تکلیف دیتا ہو، دنیا سب سے زیادہ خلاف اسی کی ہوتی ہے، یوز اسی کا ہوتا ہے. ایون یہ کہ ہم کسی کو اچھی بات بتا رہے ہوں نا، اس میں ہمارا ذرا فائدہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ایک کلاس ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اچھا نہیں پڑھ پا رہے، تو استاد کیا کہتا ہے کہ آپ کے اچھا پڑھنے نہ پڑھنے سے مجھے کوئی فائدہ ہے، نقصان ہے؟ آپ کے اپنے فیوچر کے لیے، آپ کی اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کسی اسٹوڈنٹ نے ٹیسٹ نہیں دیا تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے اچھا ٹیسٹ کیوں نہیں دیا، یعنی یہ مجھ پر کوئی احسان ہے؟ نہیں، میں تو تمہارے بھلے کے لیے لگاؤں. تو بالکل اس انداز میں یہاں بات کہی گئی کہ یہ کیوں اس طرح ظاہر کریں جیسے توان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، حالانکہ ہم تو انہی کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی بہتری کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جس پر وہ آنے کی کوشش نہیں کر رہے. اور اس سمیت یہ جو رکوع مکمل ہو رہا ہے، ہر جگہ پر کیا
کیا ان کے پاس یہ ہے؟ کیا ان باطل معبودان کے پاس یہ طاقت ہے؟ کیا ان کو تمہارے پاس پوجنے کی کوئی خاص دلیل ہے کہ تم ان کو کیوں پوجتے ہو؟ اگرچہ ہر قسم کے سوال کو یہاں پر ذکر کیا گیا اور یہاں پر کفر کا منہ توڑا گیا، کفر کو لاجواب کیا گیا، انشاءاللہ اس سے آگے جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔